السلام علیکم دوستوں آج میں آپ کو اللہ کے اس نبی کا واقعہ سناؤں گا جو کافی دن بڑی مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ آخر مچھلی نے انہیں کیوں نکلا اور وہ کیسے مچھلی کے منہ سے باہر نکلے۔ حضرت یونس کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید میں ایک پوری سورۃ یونس موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی قوم بت پرست تھی، وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے تھے، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں وہ سمجھایا کہ بت پرستی چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، ورنہ ایک دن تم لوگوں پر اللہ کا سخت عذاب آئے گا۔ پھر بھی وہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات نہ مانے۔ اب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اب بس تم لوگوں پر عذاب کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو یہ پتہ تھا کہ جب تک حضرت یونس علیہ السلام ہمارے شہر میں ہیں تب تک اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہیں آئے گا، لیکن جس دن وہ ہمارے شہر سے چلے گئے تب ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ ان کی قوم بت پرست تھی، لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب اللہ کے نبی شہر سے چلے جائیں گے تب ہمارے اوپر عذاب آئے گا۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر شہر سے تشریف لے گئے۔ جب آپ شہر سے چلے گئے تب بادل بھی سیاہ ہو گئے، آسمان پر عذاب کے تمام آثار واضح ہونے لگے۔ اب ان کی قوم کو پتہ چل گیا تھا کہ اب ہمارے اوپر عذاب آنے لگا ہے۔ تب ان کی قوم ایک جگہ اکٹھی ہوئی اور اللہ سے معافی مانگنے لگی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی، اے اللہ ہم پر عذاب نہ بھیج کہ ہم حضرت یونس علیہ السلام پر اور اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ قوم اللہ کے سامنے اتنا روئی کہ آتا ہوا عذاب واپس چلا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ تقریباً 1,00,000 سے بھی زیادہ تھے جو ایک دن میں ہی مسلمان ہو گئے، اور وہاں حضرت یونس علیہ السلام شہر سے چلے گئے اور کہیں دور جانے کے لیے وہ کشتی پر سوار ہوئے اور کشتی روانہ ہوئی۔ سمندر کے درمیان جب کشتی پہنچی تو وہ رک گئی اور سمندر کی لہریں اٹھنے لگیں۔ انہوں نے کشتی سے سامان سمندر کی طرف پھینکا تاکہ کشتی کا وزن کم ہو، لیکن سمندر کی لہروں میں فرق نہ آیا۔ اس وقت لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر کشتی میں اس طرح ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے۔ تو انہوں نے قرآن اندازی کی تو تینوں دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور سمندر میں چھلانگ لگا دی، اور ایک مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کے پاس آئی اور انہیں نگل لیا۔ پہلے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ ان کی موت ہو گئی ہے، لیکن بعد میں انہیں سمجھ آیا کہ وہ زندہ ہیں کیونکہ وہ ہل سکتے تھے۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ انہیں شہر چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، وہ لوگوں کو مسلسل اللہ کی راہ دکھانا تھا۔ انہوں نے پھر اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے، یا اللہ تمہارے علاوہ کوئی اور مالک نہیں، میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ میں نے غلطی کی ہے، لیکن اگر آپ میری مدد نہیں کریں گے تو میں ہمیشہ کے لیے کھو جاؤں گا۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید میں ایک سورت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس میں فرماتا ہے کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ کے ساتھ ہمیں یاد نہ کرتا تو وہ مچھلی کے پیٹ میں اسی وقت نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جاتے، یعنی کہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے۔ حضرت یونس علیہ السلام مسلسل اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ سمندر میں موجود مچھلیوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی عبادت کی آواز سنی، وہ اپنی اپنی آواز میں دعا مانگنے لگی۔ مچھلی کو پتہ تھا کہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ پاک نے جب یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو واقعی پچھتاوا ہو رہا ہے تو انہوں نے انہیں بچانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو چھوڑ دے۔ پھر مچھلی نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت یونس علیہ السلام کو ایک جگہ چھوڑ دیا۔ قرآن مجید میں اس بات کی تفصیل نہیں ہے کہ وہ کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، لیکن توراۃ میں آتا ہے کہ وہ تقریباً 3 دن 3 راتیں رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کافی دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے کافی زیادہ کمزور ہو گئے تھے۔ جب سورج نکلا تو انہیں جسم میں درد ہونے لگی۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کدو کی ایک بیل اگائی تاکہ حضرت یونس علیہ السلام اس کے سائے میں رہیں، اور حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے رہے اور اللہ کو یاد کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ حضرت یونس علیہ السلام ٹھیک ہو گئے اور واپس شہر چلے گئے۔ جب وہ شہر چلے گئے تو وہ بہت حیران ہوئے کہ لوگ اب بت پرستی چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرتے۔ شہر کے لوگوں نے آپ کا بہت اچھی طریقے سے استقبال کیا اور اب خوشی سے زندگی گزارنے لگے۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے۔ اللہ حافظ۔